السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ 2 مرتبہ پوچھ لیا جائے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر، اپنے آنکھوں میں چمک، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لینے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندے سے محبت عطا فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کا درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہی ہے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ڈھلنے سے انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو۔ جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہی لیتا ہے۔ لالچ، ہوس اور غصے سے اگر تم محسوس کرو، اگر تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو تو اس کام میں ملوث ہو۔ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں مگر ڈرتے ہمیشہ مواصلوں سے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے۔ حسد ہمیشہ عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیے۔ یاد رکھیے کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک فضول سی آشائش ہم کو کیسے متکبر اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور ہمارے محاسب ظاہر کریں گے۔ اندھوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر رنوائی ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرے اور کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ کوئی غم اور افسوس نہیں۔ آگ بہت خطرناک ہے مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے مگر ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے کہ یہ دنیا سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو ایک اللہ کے غلام بنو۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے برابر ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے، اپنا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کو سب اللہ نے مددگار بنایا ہے سفر میں یا نہیں، پر ہاں تو منزل آسان ہو جائے گی اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بے شک یہ قرآن تو ہماری نصیحت ہے۔ بس جو چاہے راستہ اختیار کر لے اپنے رب تک پہنچنے کا۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کا تلاش کرتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے درد اور محنت اور کوشش ہوتی ہے۔ جو ہم آنسو بہاتے ہیں ہمارے دلوں کی طاقت کو وہ بھگا دیتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے
وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کرے، اپنے نصیب کی نمائش نہ کرے۔ جو تیرا ہے جو خود تیرے پاس آئے گا، پر روز اسے پانے کی خواہش نہ کرے۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی یا انسان مسکرانا سیکھ لے، کیا یہ وجہ نہ تلاش کرے۔ جو نصیحت نہیں سن سکتا وہ ملامت کا شوق رکھتا ہے۔ مایوسی جو ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو اور نیک ہو تو یہ لوگ تجھے برا کہتے ہیں، اس سے اچھا ہو کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے یہ کہیں۔ سننے والوں کا شوق ہی اور بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ سہارا اسے دو جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نصیحت کی کثرت دی تو نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے کثرت کر دیا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ جو وہ بناتا ہے جو کسی کی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ آزمائش وہی تنگ کر دیتی ہے، پھر وہیں سے راستہ کھل جاتا ہے۔ اپنی خود کی پہچان نہ ہو تو اپنے خدا کی پہچان کرنا ممکن نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ جو اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے ساتھ اپنی ذہنی صلاح سے مطابقت رکھنے والی صحبت میں جاتے پہنچتے ہیں۔ تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں، داغ ہوتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ بیوقوف شخص کا اپنا کہیں بھی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ارد گرد کے موجود اپنے آپ کو بگاڑ دیتا ہے، شخص سے بگاڑ دیتا ہے۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جاتا ہے۔ آپ خوشبو کے عوض یہ پھولوں کو کیا دیتے ہیں؟ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آج کی نسل تک اسلامی تک پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے، اپنے دل کو استعمال کرنا دین ہے، اور سوچنے والا ذہن اور سوچنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ سکون آپ کی ذات کے باہر کسی جگہ کا نہیں کہ اسی جگہ کا خوش رہنے کا نام ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے وہ تو سکون نہیں پائے گا۔ بے بس کے آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں کے واسطے آگے نکل جاتا ہے۔ جس نے بھی مانگنے کا کیوں عطا کیا، وہ مانگنے سے قدر تو وہ ہوتی ہے کسی کے موجود ہونے سے پچھتاوا ہوتا ہے۔ شکر کرو گے کہ نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کو کشادہ کرو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا، سجدہ کرو تو اللہ کا قرب ملے گا، عزت دو تو عزت ملے گی، صدقہ دو تو مصیبتیں ٹل جائیں گی، توبہ کرو تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دے جس کے حوالے اپنے آپ کو خود بھی ہو جانا ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیکار نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے ہی جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ شیطان کا کام شرک پیدا کرنا اور اللہ کے کام سے مایوس ہو جانا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے تمہیں اپنا مستقبل اپنی نظر میں نہیں آتا۔ جو شخص کو اپنے مستقبل میں پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کے گرفت میں آ چکا ہے۔ شیطان ڈر پیدا کرتا ہے،
کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا کے فقیروں کی زندگی میں گزارتا ہے۔ کل ڈالوں گی میں سبحان اللہ ہی۔